بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایہ اول کا سبق ہے۔ سب سے پہلے عبارت کی ذرا ریڈنگ ہو جائے، دیکھ لیجئے ذرا۔ والمرفقان والکعبان يدخلان في الغسل عندنا خلافا لزفر رحمہ اللہ وهو يقول ان الغاية لا تدخل تحت المغيّة كالليل في باب الصوم ولنا ان هذه الغاية لإسقاط ما وراءها یا ما ورائها اذ لولاها لاستوعبت الوظیفة الكل وفي باب الصوم لمد الحكم إليها اذ الاسم يطلق على الامساك ساعة والكعب هو العظم النائي هو الصحيح هو منه الكاعب۔ عبارت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ والمرفقانی، اور دونوں کوہنیاں، والکعبانی، اور دونوں ٹخنے، یدخلانی، یہ داخل ہیں، فی الغسل، دھونے میں، عندنا، ہمارے نزدیک، خلافا لزفر رحمہ اللہ، امام زفر رحمہ اللہ کے خلاف۔ وہو یقول، اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان الغایۃ لا تدخل تحت المغیّہ، یہاں پہ غایہ مغیّہ میں داخل نہیں ہے۔ کاللیلی فی باب الصوم، جیسا کہ لیل باب الصوم میں اس میں داخل نہیں ہے۔ ولنا ان هذه الغایۃ، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ غایہ لاسقاط ما وراءها، اپنے ماورا کو نکالنے کے لیے ہے۔ اذ لولاها، کہ اگر یہ نہ ہوتا، لاستوعبت الوظیفۃ الکل، تو وظیفہ سے مراد وہ عمل، وہ وضو، وہ کل کو مکمل طور پر شامل ہوتا۔ وفی باب الصوم، اور باب الصوم میں جو غایہ ہے وہ کس لیے ہے؟ لمد الحکم الیہا، حکم کو اس تک کھینچ کر، لمبا کر کے لے جانے کے لیے ہے۔ اذ الاسم یطلق علی الامساک ساعتاً، اس لیے کہ اسم صوم کا اطلاق امساک ساعتاً پر بھی ہو سکتا ہے۔ والکعب، اور کعب، هو العظم النائی، یہ ابری ہوئی ہڈی ہے۔ هو الصحیح، صحیح قول، صحیح مذہب یہی ہے۔ ومنہ الکاعب، اور لفظ کاعب بھی اسی کعب سے مشتق ہے۔ اچھا جی، وضو کے فرائض ہم پڑھ رہے تھے، اور وضو کے فرائض میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا یہ فرض ہے۔ یہ فرض ہے قرآن کی اس آیت کی روح سے جس میں ایدیکم کے ساتھ الی المرافق ہے، اور کعبین کے ساتھ جو ہے یہ پاؤں کے ساتھ، ارجل کے ساتھ کعبین کی قید وہاں پہ لگی ہوئی ہے۔ اب وضو کرتے ہوئے، دھوتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ یہ کوہنیاں شامل ہیں یا نہیں ہیں، اور اسی طرح پاؤں کے ساتھ ٹخنے شامل ہیں یا نہیں ہیں، اس میں اختلاف ہے اور دو مذہب ہیں۔ یاد رہے کہ مرفق کا ترجمہ بعض شروحات میں یہ کلائی سے کیا ہوا ہے، حالانکہ کلائی اس کا ترجمہ ٹھیک نہیں بنتا۔ کلائی کے لیے ساعد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، آپ لوگوں نے پڑھا ہے۔ مرفق یہ کوہنی کو کہا جاتا ہے کہ ہاتھ کا یہ جو بازو ہے، بازو کا جو جوڑ ہے، اس میں ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے ایک طرف، اگر آپ اس جوڑ کو فولڈ کریں تو وہ ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے، اس جوڑ کو مرفق کہا جاتا ہے۔ کوہنی سے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اور کعب، یہ ٹخنے کی ہڈی کو کہا جاتا ہے، ابری ہوئی ہڈی جو ٹخنے کی ہوتی ہے۔ آگے کعب کے حوالے سے تھوڑا سا اختلاف بھی ہے، ہم اس میں بات کریں گے۔ بہرحال اس میں اختلاف ہے اور دو مذہب ہیں۔ جمہور احناف کے نزدیک دھونے میں مرفقین یدین کے ساتھ شامل ہیں، یعنی مرفقین کو بھی دھویا جائے گا، اور کعبین رجلین کے ساتھ شامل ہیں، یعنی رجل کے ساتھ کعب کو بھی دھویا جائے گا۔ یہ جمہور کی دلیل ہے۔ مذہب ثانی احناف میں سے امام زفر رحمہ اللہ کا ہے۔ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دھونے میں
یہ مرفقین جو ہیں یدین کے ساتھ شامل نہیں ہے، یعنی مرفقین کو اگر نہ بھی دھو لیا جائے، مرفقین تک دھو لیا جائے۔ اسی طرح کعبین یہ رجلین کے ساتھ شامل نہیں ہے، یعنی پاؤں کو اگر کعبین تک دھویا جائے، کعبین کو اس کے ساتھ نہ دھویا جائے تو ٹھیک ہے۔ یعنی امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک مرفقین دھونے میں یدین کے ساتھ شامل نہیں ہے، اس میں داخل نہیں ہے۔ کعبین دھونے میں پاؤں کے ساتھ رجلین کے ساتھ شامل نہیں ہے، اس میں داخل نہیں ہے۔ سب سے پہلے امام ظفر رحمہ اللہ کی دلیل، یہاں پہ صاحب ہدایہ نے عبارت کو تھوڑا سا مشکل بنا دیا ہے، لیکن میں آسان کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ امام ظفر رحمہ اللہ کی دلیل کیا ہے؟ امام ظفر رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ یہاں پہ غایہ مغیہ میں داخل نہیں ہے، غایہ مغیہ میں داخل نہیں ہے۔ غایہ اور مغیہ کیا بلا ہیں، اس کی تفصیل قدوری میں ہو چکی ہے اور اس مسئلے کی تفصیل بھی وہاں پر ہو چکی ہے۔ تو یہاں پر ہم اس میں بحث کریں گے کہ امام ظفر رحمہ اللہ کی دلیل کیا ہے اور دلیل کا جواب جمہور کی طرف سے کیا ہے۔ امام ظفر رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ یہاں پہ غایہ مغیہ میں داخل نہیں ہے، جس طرح باب صوم میں لیل جو ہے وہ صوم میں داخل نہیں ہے۔ دیکھیں جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو لیل کی ابتدا ہوتے ہی آپ کا روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، آپ افطاری کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ رات کو بھی جو ہے نا وہ کیا کریں، رات کا کچھ حصہ بھی کیا کریں، روزہ رکھیں، کیونکہ وہ جو ہے نا غایہ ہے اور وہ مغیہ میں داخل ہے، ایسا نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس طرح باب صوم میں لیل یہ صوم میں داخل نہیں ہے، اسی طرح دھونے میں مرفقین یہ یدین میں داخل نہیں ہیں اور کعبین رجلین میں داخل نہیں ہیں۔ سمجھ میں آئی امام ظفر رحمہ اللہ کی دلیل؟ امام ظفر رحمہ اللہ کی دلیل اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی، اب جمہور کی طرف سے اس کا جواب ذرا دیکھ لیجئے۔ جمہور کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پہ جو غایہ ہے نا بیٹا، اس کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں۔ نمبر ایک، غایہ مغیہ کی جنس سے ہو، غایہ مغیہ کی کیا ہو؟ جنس سے ہو۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آئی؟ جیسا کہ مرفقین یدین کی جنس سے ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جس میں غایہ مغیہ کی جنس سے نہ ہو، جیسا کہ لیل صوم کی جنس سے نہیں ہے، اس سے کیا ہے بیٹا؟ الگ ہے۔ اب اصول کی طرف آ جائیں۔ جہاں پہ غایہ مغیہ کی جنس سے ہو وہاں پہ غایہ مغیہ میں داخل ہوتا ہے۔ جہاں پہ غایہ مغیہ کی جنس سے ہو وہاں پہ غایہ مغیہ میں کیا ہوتا ہے؟ داخل ہوتا ہے۔ اب اس اصول کو اگر دیکھ لیا جائے تو دیکھیں مرفقین یہ یدین کی جنس سے ہیں، کعبین یہ رجلین کی جنس سے ہیں، لہٰذا یہ اس میں کیا ہوں گی؟ داخل ہوں گی۔ اور باب صوم میں صوم لیل صوم کی جنس سے نہیں ہے تو لہٰذا وہ اس میں داخل نہیں ہوتا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اصل دلیل اور اصل جواب یہ ہے۔ صاحب ہدایہ نے جو دلیل ذکر کی ہے، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ جو غایہ ہے اس کی دو قسمیں ہیں، غایہ اسقاط اور غایہ اثبات، لیکن بات گھوم کر پھر بھی وہاں تک چلی جاتی ہے، کان کو اوپر سے پکڑیں یا نیچے سے پکڑیں بات ایک ہی ہے۔ انہوں نے فرمایا ایک ہے غایہ اسقاط اور ایک کیا ہے بیٹا؟ غایہ اثبات۔ غایہ اسقاط اور غایہ اثبات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ فرماتے ہیں یہاں پہ مرفقین اور کعبین میں جو ہے نا بیٹا وہ کیا ہے؟ غایہ اسقاط ہے۔ غایہ اسقاط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غایہ سے اوپر والے حصے کو نکالنا مقصود ہے۔ غایہ سے اوپر والے حصے کو کیا کرنا مقصود ہے؟ نکالنا مقصود ہے۔ یہاں پہ اگر غایہ کا ذکر نہ ہوتا تو لستوعبت الوظیفۃ الکلہ، کہ یہ وظیفہ سے مراد وضو کا عمل ہے۔ استیعاب کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا۔ اب دیکھیں لستوعبت کے لیے الوظیفۃ فاعل ہے اور کلہ مفعول بھی ہے۔ ترجمہ اس طرح کریں گے اذ لولاہا، اگر یہ غایہ نہ ہوتا،
لستوعبت الوظیفۃ الکلا، تو پورے کے پورے بازو کو وہ ہاتھوں کی انگلیوں سے لے کر یہ جو جوڑ ہے جہاں پہ بازو ہمارے کندھے کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس پورے کے پورے کو دھونا کیا ہوتا؟ ضروری ہوتا۔ تو یہ غایہ کس کے لیے ہے؟ ماوراء غایہ کو نکالنے کے لیے ہے۔ ماوراء غایہ کو کیا کرنے کے لیے ہے؟ نکالنے کے لیے ہے۔ یہ غایہ اسقاط ہے۔ یہ کیا ہے بیٹا؟ غایہ اسقاط۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور غایہ اسقاط جہاں پر ہو وہاں غایہ مغیہ میں داخل ہوتا ہے۔ بات وہی ہے، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ ہم نے کہا کہ آسان کر کے بتا دیا کہ غایہ اگر مغیہ کی جنس سے ہو تو وہ اس میں داخل ہوتا ہے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ غایہ اسقاط میں کہ جہاں پہ غایہ کے ماوراء کو نکالنا مقصود ہو وہاں پہ غایہ مغیہ میں کیا ہوتا ہے؟ داخل ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بیٹا کہ نہیں؟ جیسا کہ مرفقین اور کعبین میں ہے۔ اچھا، آگے فرماتے ہیں غایہ کی دوسری قسم غایہ اثبات ہے۔ کیا ہے بیٹا؟ غایہ اثبات۔ غایہ اثبات میں مد حکم ہوتا ہے، یعنی غایہ کا جو حکم ہوتا ہے ہم اس حکم کو کھینچ کر غایہ تک پہنچاتے ہیں۔ اس حکم کو کھینچ کر کیا کرتے ہیں؟ غایہ تک پہنچاتے ہیں۔ ماوراء غایہ کو نکالنا مقصود نہیں ہوتا بلکہ حکم کو غایہ تک پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ اس کو غایہ اثبات کہتے ہیں۔ اور جہاں غایہ اثبات ہو وہاں غایہ مغیہ میں داخل نہیں ہوتا۔ تو وضو میں، مرفقین اور کعبین میں یہ جو غایہ ہے یہ غایہ اسقاط ہے، لہذا غایہ مغیہ میں کیا ہے بیٹا؟ داخل ہے۔ تو مرفقین دھونے میں یدین کے میں داخل ہوں گی اور کعبین دھونے میں رجلین میں داخل ہوں گی۔ اور جہاں پہ غایہ اثبات ہو وہاں پہ غایہ مغیہ میں داخل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے باب الصوم میں چونکہ غایہ اثبات ہے کہ صوم کے حکم کو ہم نے کھینچ کر لیل تک پہنچا دیا ہے، تو لہٰذا لیل جو غایہ ہے وہ صوم مغیہ میں داخل نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا، انہوں نے آگے فرمایا کہ کیونکہ دیکھیں نا یہ صوم کس کو کہا جاتا ہے؟ امساک ساعتن کو بھی کہا جاتا ہے۔ امساک ساعتن، دیکھیں آپ نے صوم کی تعریف میں پڑھا تھا الامساک عن المفطرات الثلاثہ، مفطرات ثلاثہ سے امساک کا نام صوم ہے۔ امساک اگر آپ نے ایک لمحہ بھی کر لیا اس کے اوپر عربی میں صوم کا اطلاق ہوتا ہے۔ نصف النہار تک کر لیا صوم کا اطلاق ہوتا ہے۔ زوال تک کر لیا صوم کا اطلاق ہوتا ہے۔ عصر تک کر لیا صوم کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو لہذا صوم کب تک ہوگا؟ تو ہم نے اس حکم کو کیا کیا؟ لمبا کر کے لیل تک ہم نے اس کو پہنچا دیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہاں پہ مد حکم ہے، اسقاط ماوراء نہیں ہے۔ آگے فرمایا والکعب هو العظم النائی۔ کعب میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ جمہور احناف کا امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک لغوی طور پر، جمہور احناف کے نزدیک، اچھا یہ مسئلہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ جمہور کے نزدیک کعب کو دھویا جائے گا۔ کعبان جو ہے نا، کعبین وہ کس میں؟ رجلین میں داخل ہیں۔ اب یہ کعب کیا بلا ہے؟ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو پاؤں کا اوپر والا ظاہری حصہ ہے وہاں تسمہ باندھا جاتا ہے، جوتوں کا جو تسمہ باندھا جاتا ہے وہاں پہ جو جوڑ ہے اس کے لیے کعب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر وہاں تک دھویا جائے تو فرض مقدار جو ہے نا دھونے کی پوری ہو جائے گی۔ جمہور کے نزدیک نہیں، اس کو کعب نہیں کہا جاتا بلکہ جمہور کے نزدیک پاؤں کی جو ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے، ٹخنا جس کو ہم کہتے ہیں، ٹخنے کی جو ہڈی ہوتی ہے اس پر کعب کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ کعب وہ عظم نائی ہے، وہ ابری ہوئی ہڈی ہے۔ صحیح مذہب یہی ہے، جمہور کا ہے، امام محمد رحمہ اللہ کا نہیں ہے۔ اچھا، کعب کس کو کہا جاتا ہے؟ ابری ہوئی ہڈی کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو لفظ کاعب ہے یہ بھی اسی کعب سے کیا ہے؟ مشتق ہے۔ اور کاعب کی جمع جو ہے نا وہ قرآن پاک میں اللہ نے استعمال فرمائی ہے، وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا۔ کواعب کو بھی کواعب اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا جسم کا وہ حصہ، چھاتی کا حصہ جو ہے وہ ابرا ہوا ہوتا ہے، تو لہٰذا ان کو کواعب بھی اس ابھار کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ابری ہوئی ہڈی ہے کعب کا اطلاق اس پر ہوگا، جوتوں کا جو تسمہ ہے اس کے باندھنے والی جگہ پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو کعب ہے یہ ٹخنے کی ابری ہوئی ہڈی کو کہا جاتا ہے، تو ٹخنے کی ابری ہوئی ہڈی کو بھی وضو میں دھونا یہ ضروری ہے اور فرض ہے۔ بہرحال یہ تو مرفقان اور کعبان کے حوالے سے بات تھی، جتنا پڑھا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔